پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں, دعا فرما دیجئے. میں نے کہا اللہ دے گا. پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبد الحنان اس سے پوچھ تو صحیح. میں نے کہا میاں کجی, میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں, میں نے کہا گھر والوں میں نہیں. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 16 سال شادی کو ہو گئے. کہاں گئے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں کہاں نہیں گئے. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا, کوئی گینیکالوجسٹ وہ بھی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا؟ ہر جگہ چلا گیا. میں نے کہا کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا. ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے. وظیفہ زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا. ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا. لیکن میں نے کہا عبد الحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے, بڑا اٹکتا اٹکتا, کانٹوں میں چبھتا چبھتا, جھاڑیوں میں پھنستا پھنستا اب تیرے پاس آیا. تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس کا رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا. اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا. اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا میاں صاحب, اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے کہ جی جی چلا جاؤں گا. میں نے کہا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے. روم ڈاکٹر کا میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے. کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے, دے دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا. اللہ اکبر. چھابڑی والا, جوتا گاٹھنے والا, کھاجا بیچنے والا, بھٹا بیچنے والا, مل آنر بھی, غریب بھی, مزدور بھی, ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے. پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز ہلکے ہلکے آنسو ظاہر ہوئے. اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ آہستہ غسل کرنے لگی. کہنے لگے پھر مولانا ڈاکٹر بتاؤ, اگر آپ کو بھی ضرورت ہو بتا دوں ڈاکٹر, بتا دوں. کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے, ہسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو لے کے جائیو. دن کے اجالے میں جا تیری مرضی, لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا. کہنے لگے مولانا کہا؟ میں نے کہا اللہ اکبر. ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے. فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں. وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر, دوپٹہ ٹوپی پہنا کر, ٹوپی پہن کر, دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا. 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو, 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا. سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف, آسمان کی طرف بلند کر لینا. بے شک زبان سے نہ کہیو, دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو. اللہ کہیں سے خیر نہ ملی, بڑی بڑی امیدیں دلوائی, بڑی بڑی ڈھارس بندوائی, الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی, ہر جگہ سے ملی. لیکن عبد الحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا. مولا اللہ اکبر. یہ در عبد الحنان نے نہیں بتایا, سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے. پھر اللہ اکبر اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی, کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا. بازار جاتے ہو میرے پیارو, سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی, چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے. واہ میرا اللہ, تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے. عزت بھی یہیں سے ملے گی, خیر بھی یہیں سے ملے گی, برکتیں بھی یہیں سے ملے گی, رزق بھی یہیں سے ملے گا, اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے التجاؤں سے, وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے. آنکھیں پلکیں جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی, ہے نا؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی. سبحان اللہ. ہاں گھر آ گئے. اجی سننا کیا, مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا, شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. بولتی تھا کوئی نہیں. مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا. امیر کی طاقت سے بھی باہر, غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا.
وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو؟ کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، زیتون کا تیل ڈالیو۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کون ہے؟ 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے، پیر میں جتی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا۔ یہ کون ہے؟ بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا، پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا، روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا۔ حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا، آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا۔ اما حفصہ تیری میری اما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اللہ اکبر، تے نبی کی حرم، اما جان نے عمر کا منہ دیکھا، کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے، یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے، نگلنے دے۔ اللہ کا شکر کر، عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے یہ بھی دے دیا۔ اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے، یہ پکایا باپ کو کھلا دے، یہ پکایا میں نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، خبردار خبردار، یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا، یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا، یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا، ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا۔ اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا، غصہ تھوک کے باہر چلے جانا۔ اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا، ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا۔ رب اکبر کی قسم، نہ دنیا میں بچے گا، نہ قبر میں بچے گا، نہ حشر میں بچے گا۔ کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں، نفلی فرضی روزے لے کے آ جا، ہر سال حج لے کے آ جا، اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا، اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا۔ تجھے تیرے مکان میں، تجھے تیری بیوی کے کمرے میں، تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، واہ میرا سونا اللہ، 5 نمازوں میں، تہجد میں، اوابین میں، چاش میں، اشراق میں، صلاۃ استخارہ میں، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ الحاجت میں، صلاۃ السفر میں، صلاۃ الشکرانہ میں، صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا، نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو، نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو، خبردار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں، بتا 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 ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کل سے بچنے کے لیے جی، جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی، امی کو چپ کراؤں تو بہن، بیوی بہن کو چپ کراؤں تو بیوی، تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا، میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی، ماں کو ہرا دیا، بیوی کو جتا دیا، ٹھیک ہے علیحدہ حق لے، مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصول تھے، اس کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے، ماں کو اگنور کر دے۔ خدا کی قسم وکیل نہ بنتا، ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا۔ وکیل تو دلائل سے، وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں، جتا بھی دیتے ہیں، لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا، ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا، بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا، پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا، تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا۔ سیٹنگیں تو ساری شادی سے پہلے، منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی۔ 12 بجے ٹیلی فون کا ٹائم تھا، دیر کیوں کر دی؟ ارے گھر کے اندر بھائی تھا، مصیبت پڑی ہوئی تھی، ابا کی دوائی لینے چلا گیا تھا، سارا کچا چھٹا تو پہلے کھول کے رکھ دیا، اس لیے مخالفت ہے، اس لیے تو بڑے کہا کرتے تھے چٹ منگنی پٹ بیاں کر دو، روکو نہ، ورنہ یہ 2 سال کا گیپ پڑے گا، خدا کی قسم نسلوں کی جدائی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ النکاح من سنتی، نکاح تو ایک سنت عمل تھا۔ اللہ اکبر، یہ ڈھول کہاں سے آ گئے، یہ باجے کہاں سے آ گئے؟ میر پور خاص سے منگوائی ہیں کیا؟ خدا کی قسم وضو سے بیٹھو میں نماز پڑھنی ہے، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے میری بیٹیاں میری غیرت والی بیٹھی ہیں، میر پور خاص سے منگوائی ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کنجریاں کہتے ہیں، رنڈیاں کہتے ہیں، اللہ اکبر، الگ قسم کے کنجر آئے ہیں، اور وہ بھی ہوگا، ہم وہ بھی ہوگا، ٹنڈے لہاڑ سے منگوائی ہے، کہاں ہوگا؟ فلانے کی بیٹھک کے اندر ہوگا۔ اور میرے بابو، جس بیٹھک کے اندر شراب چلے، جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے، اس دروازے پہ اللہ اکبر، امان ہاؤس، ارائی ہاؤس، ملک ہاؤس، سید ہاؤس
ہاؤس نہ لکھ, اس مکان کے اوپر جہنم ہاؤس لکھ دے. اللہ کی قسم اس مکان کے اوپر لعنت ہاؤس لکھ دے. حوا کی بیٹی جس کے پردے پر, جس کی جتی پر اللہ نے پردہ ڈالا تو اس کو نچائے گا تو تیرا گھر جنت کہاں سے بنے گا؟ اور میرے عزیزو چلو آج مجھے بتاؤ تو صحیح, میں کہاں سے چلا دنیا گھومتا ہوں, ملکوں کے اندر سفر کر کے آیا. ابھی بھی دسمبر میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, پھر مدینہ شریف سے حاضری مکے سے ہو کے آئی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کنجر ہے کون, یہ رنڈی ہے کون؟ عورت کو تو اللہ نے 4 روپ دیے, ماں عورت, بہن عورت, عورت بیٹی, عورت بیوی, 4 روپ ہیں. 5 مولوی صاحب آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ آپ نے پڑھا حضرت جی یا آپ نے پڑھا؟ جب یہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر میرے بابو ناراض نہ ہو, ایڈوانس ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں, تو اپنے بیٹے کی شادی میں کنجر نہیں نچا رہا, یا تو اپنی امی کو نچا رہا ہے, یا بہن کو نچا رہا ہے, یا بیٹی کو نچا رہا ہے, بیوی کو نچا رہا ہے. بھائی کی شادی میں بہن ناچے, رابعہ بصریہ گھر کے اندر کہاں سے آئے گی؟ بھائی کی شادی میں بیوی ناچے, اللہ اکبر, بھائی کی شادی میں ماں ناچے, عبد القادر جنانی کہاں سے آئے گا؟ دروازے تو خود بند کروا دیے. کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے, جس کھانے میں غریب شامل نہیں ہوتا. بات نبی کی عمر کی کر رہا تھا, گھر آئے اور کہنے لگے گھر والی آج کے بعد دیسی گھی نہ پکائیو. اب گھر والی کہہ رہی ہے عمر جب سے دولن بن کے تو مجھے اپنے گھر لے کے آیا, عمر اس وقت سے لے کر میں نے جب بھی تیرے لیے زیتون کا کھانا بنایا, زیتون کا تیل استعمال کیا, عمر تیرے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو گئی, عمر آپ کو مروڑیاں ہو گئی, آپ کی اتنیوں کے اندر بل آ گئے, آپ کے معدے نے زیتون ہضم نہ کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پسندیدہ چیز ہے, لیکن عمر تیرا معدہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نہ میں کھاؤں گی, نہ عبداللہ بن عمر کھائے گا, نہ اولاد کھائے گی, نہ پوتے دوتے کھائیں گے, نہ دھیاں کھائیں گی. اے عمر اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے لیے سالن دیسی گھی کا 1 چمچہ ڈال کے بنا دوں, باقی سارے اپا زیتون کا تیل کھائیں گے. فرمایا نہیں, جب تک مدینے کے ہر دسترخوان پہ نہیں آئے گا تو عمر کے حلق کے اندر بھی نہیں جائے گا. پہلا دن ہوا, حضرت عمر نے کھانا کھایا زیتون کے سالن کا, حضرت عمر کے پیٹ میں بل آ گئے, درد ہو گئی, جڑتے پھرنے. دوسرا دن, تیسرا دن, عمر جہاں بیٹھے اتڑیاں بلنے, پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کانوں میں آئے. 4 دن 5 دن گزر گئے, جب گڑ گڑ کی آواز نے ستانا شروع کر دیا, حضرت عمر نے پیوند والا کرتا اٹھایا, اپنے پیٹ کا ماس پکڑا, 4-5 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ کو مارے, کہ جتنا مرضی رو کے دکھا, رب اکبر کی قسم ہے جب تک غریب کے منہ تک دیسی گھی نہیں جائے گا, عمر کے گھر کے اندر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا. لایا سا خدا پاک کی قسم, جا کھڑا ہو جاتا تھا شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. آج دنیا اس عمر کا عدل مانگ رہی ہے, آج دنیا اس صدیق کی صداقت مانگ رہی ہے, آج میرے عزیز و اسلام عثمان کی حیا مانگ رہی ہے, آج معاویہ کی سیاست مانگ رہی ہے, آج علی کی شہادت مانگ رہی ہے, آج کربلا والوں کی علی کی شجاعت مانگ رہی ہے, آج کربلا والوں کی شہادت مانگ رہی ہے, آج سارے صحابہ کا جذبہ ایمانی مانگ رہی ہے. پھر میرے عزیزوں اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں کر تو صحیح, خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ربی غلامان صحابہ بن کے دکھا دے, فرشتوں کو میں زمین پر اتار کے دکھا دوں گا. اگر میرے عزیزوں یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کر لے سودا اللہ سے, کرے اللہ سے سودا. کون کون تیار ہے اپنی جوانیاں دینے کے لیے؟ ہاتھ کھڑے رکھنا. اپنی جوانیاں دینے کے لیے, اپنے بڑھاپے دینے کے لیے, اپنی قربانیاں دینے کے لیے, اپنی عزت دین پر لگانے کے لیے, صلاحیت دین پر لگانے کے لیے, مال لگانے کے لیے کون 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 تیار ہے؟ سارے تیار ہیں, سارے تیار ہو. پھر آج اللہ سے وعدہ کرو, یوں کر دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ, اے اللہ آج پھر وعدہ کر لے, جامعہ عربیہ قاسم علوم میں اللہ وعدہ کر لے, اللہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا, تو بھی رحمت کا دروازہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے. وعدہ کر اللہ, ایک وعدہ ہم تیرے سے کریں, دوسرا وعدہ تو ہمارے سے کر. اے اللہ جب تجھے دین کے تقاضوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار نہیں کریں گے, جب ہم اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ تو انکار نہ کرنا. مطلب یہ اللہ جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا, جب تو مانگے گا تو اللہ میں انکار نہیں کروں گا. میرے عزیزو ذرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دو, خدا کی قسم اگر سچے دل سے وعدہ کیا
تو اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن ایک چیز رکاوٹ آپ کے اور میرے درمیان، اللہ کے درمیان بنی ہوئی ہے، وہ گناہوں والی زندگی، وہ معاصی والی زندگی، وہ نفرتوں والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی۔ آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟